رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر صبح کی نماز کے بعد آپ نے نشان لگایا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں اتبا گرے گا، یہاں اتیبہ گرے گا، یہاں نضر بن حارث گرے گا۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے نشانات لگائے تھے وہی یہ بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ قتل ہو کے گرے پڑے تھے، ان کی لاشیں وہی پڑی تھی، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے جو نشان لگائے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے اس کنویں میں ڈال دو جس کنویں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، سورہ الحج کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے کسی حق کے بغیر، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہ ہٹاتا، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، تو بری طرح مسمار کر دیے جاتے عیسائی راہبوں کے جھونپڑے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مساجد، کہ یہ کہ ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کا نام اور بہت زیادہ، اور ہر صورت مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی یقیناً بہت قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد شروع کیا، زبان سے بھی اور لڑائی سے بھی، تکلیف دینے سے بھی، ہر وہ حربہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا۔ اور یہ کہ جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں میں وہ لوگ زیادہ تر شامل ہو رہے ہیں جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، غریب ہے، جن کے پاس دولت نہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہوا کہ اسلام کے اندر وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ جو غریب مزدور لوگ ہیں ان کے دل سے ہمارا ڈر ختم ہو گیا، یہ اب ہم سے نہیں ڈرتے اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا وہ آپ کا چچا تھا ابو لہب،
اور پھر آپ کی چچی تھی ام جمیل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب نے یک زباں ہو کے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ کی زبان مبارک پر کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہیں آیا، سوائے سچ کے اور کچھ بھی نہیں آیا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو، تو عرب اور عجم جو ہے وہ تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں۔ الہٰذا جماعتنا، کیا آپ نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا؟ اس کام کے لیے اس نے نوجوان چھوکرے جمع کیے، ان کو پیسے دیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کروایا کرتا تھا، اور جو آپ کی چچی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے مزمم کہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور آپ یہ فرماتے کہ اللہ نے اس کی زبان پر میرا نام ہی روک دیا، یہ میرا نام نہیں لے سکتی، یہ مزمم کو گالیاں دیتی ہے اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے کھڑا کیا ہاتھ، اللہ نے اس کے لیے سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کی بیوی، جس کے گلے میں، جس کے گردن میں وہ رسہ آ گیا جو وہ لکڑیاں اور کانٹے اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اور تیز رفتار ہوا نے اس کے گلے کے اندر وہ رسہ ڈال دیا اور اسی کے اندر وہ مر گئی۔ ابو لہب ایک خطرناک بیماری کے اندر مر گیا۔ اس کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ مر گئے جنگل کے اندر، جنگل کے شیر جو ہیں وہ اس کو اٹھا کر لے گئے اور وہ مار دیے گئے۔ پوری کی پوری فیملی اور اس کا مال و متاع سب کچھ برباد ہو گیا۔ ابو لہب کا جو حشر ہوا وہ آپ نے پڑھا ہوگا احادیث میں کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا اپنی فوج کا، اس کو دو بچوں نے قتل کر دیا، اور ایک کا نام معوذ تھا اور اس کا نام معاذ تھا۔ 9 سال اور 11 سال کی عمر تھی ان کی، اور جب یہ دیکھا کہ جی بھی اب میرا وقت آ گیا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ ہائے افسوس کہ مجھے مارنے والے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اتنا بہادر تھا، کمانڈر ان چیف تھا،
کسی بہادر کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، نہ ابو بکر نے مارا، نہ عمر نے مارا، نہ عثمان نے مارا، نہ علی نے مارا، دو چھوٹے بچے مار گئے۔ تو اس کی ذلالت دیکھے اللہ نے اس کو کتنا ذلیل کیا کہ وہ جو حضور کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو بہت تکالیف ہوئی۔ سب سے پہلے آل یاسر جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ حضرت یاسر اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ ابو جہل نے ان کی ماں کو، ان کے والد کو باندھا اونٹوں کے ساتھ، دونوں ٹانگیں باندھ کے دو دو اونٹ جو ہیں وہ چلا دیے، اور پہلے یہ کہا کہ جس کلمے کا تم نے اقرار کیا ہے اس کلمے سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ دو ٹکڑے ہو جائیں گے تمہارے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو بات تم کہتے ہو وہ قبول نہیں، جو بات اللہ کہتا ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ سب سے پہلے جو مکہ میں شہید ہوئے وہ حضرت یاسر کی فیملی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، جنت جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت یاسر اس وقت چھوٹے بچے تھے جو حضور کے ساتھ تھے۔ جب بدر کے مارکے میں ابو جہل قتل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا دیکھو آپ کے خاندان کے قاتل کا حشر اللہ نے کیا کیا، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نشانات لگائے تھے، جو ساری رات اللہ سے مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ اس مٹھی پر جماعت کی تو نے مدد کرنی ہے۔ ساری رات اللہ سے مانگتے رہے کہ اگر یہ مٹھی پر جماعت آج شکست کھا گئی اور کافر ان پر غالب آ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ کے اندر اللہ سے مانگتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے گرد تلوار لے کر چکر لگاتے رہے۔ پہلی جنگ عظیم اسلام کی کافروں کے ساتھ ہوئی بدر کے میدان میں۔ 313 صحابہ کی جماعت نہتے جن کے پاس اسلحہ پورا نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ مسلح کافر جن کے پاس سارا ساز و سامان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور فرمایا مقابلے پر بہت بڑا دشمن ہے، اگر آپ چاہو تو ہم رات کی تاریکی میں نکل جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے یہ عرض کیا اللہ کے رسول لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں علیہ السلام، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور تیرا رب جائے۔
ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم فرعون کا مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہمیں مار دے گا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور رہتی دنیا تک فرعون کا حشر جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے عجائب خانے کے اندر۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ لسنا صحاب موسیٰ، پھر کہتے ہیں نحن صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، فرمایا کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بایعوا محمدا، کس پر؟ علی الجہاد، جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک ہم ہیں، جب تک دنیا ہے، جب تک مسلمان ہیں، ہم جہاد کرتے رہے، ما بقینا ابدا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ اپنے اصحاب کا دیکھا تو پھر ساری رات کھڑے رہے اللہ کے حضور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اس کی مدد کرو۔ اللہ نے قرآن اتارا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، ہم نے مدد کی، ہم نے فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے بعد آپ نے نشان لگایا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں عتیبہ گرے گا، یہاں نضر بن حارث گرے گا، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے نشانات لگائے تھے وہیں یہ بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ قتل ہو کے گرے پڑے تھے، ان کی لاشیں وہیں پڑی تھیں، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے جو نشان لگائے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے اس کنویں میں ڈال دو جس کنویں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا اور پانی پیتے تھے، جس کنویں سے مسلمانوں کا پانی بند کیا تھا، اسی کنویں میں ان کو ڈالو، ان کی لاشوں کو، کیونکہ اللہ نے ہماری مدد کی، بارش ہو گئی، پانی اکٹھا ہو گیا، اور جس جگہ پر کافر تھے وہاں پانی زیادہ ہو گیا، ان کے لیے تکلیف آ گئی کہ اب اس پانی میں کیسے لڑیں گے، کیسے کریں گے۔ جہاں مسلمان تھے وہاں پانی جمع ہو گیا، جانوروں نے، اونٹوں نے پانی پیا اور صحابہ نے بھی پیا۔ یہ ہے نصرکم اللہ، اللہ کی مدد۔ ان کنویں میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے، تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ فرمایا یا ابا جہل ویا عتبہ ویا عتیبہ ویا نضر بن حارث هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے جو اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ تھا وہ سچا پایا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہو چکے ہیں، آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں،
آپ نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ ابھی ان کو میری آواز سنوا رہا ہے اور یہ شرمسار ہو رہے، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس مردے کو بات سنوا سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو وہ جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ رمضان المبارک کے اندر تھی، 2 ہجری تھی اور 17 رمضان المبارک یوم الجمعہ، یہ پہلا مارکہ ہوا، جس مارکے کے اندر فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو مجاہد ہیں وہ کم ہوں گے لیکن زیادہ پر غالب آئیں۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ تمہارا رہبر و رہنما ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ پہلے وقت کی جو قومیں تھیں ان کا بھی حال ہے، اب جو قومیں گزر رہی ہیں ان کا بھی اس میں حال ہے، اور آنے والے وقت کا بھی حال ہے، اور اس میں تمہارا بھی حال ہے۔ وہ بٹوین دی لائنز، اس کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں قرآن کی آیات میں، قرآن کا مطالعہ کرنے سے وہ آپ کے دل میں اترتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے اس دور کے لیے ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر قرآن جو ہے وہ ہمارا رہبر و رہنما بنے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو قرآن ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب قرآن ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو اللہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مظلوموں کے لیے جو قرآن نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تو میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں قرآن پر یقین نہیں؟ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ قلیل جو ہے وہ کثیر پر غالب آئیں گے، بغیر اسلحہ کے جو ہے وہ اسلحہ والوں پر غالب آئیں گے۔ تمہیں قرآن پر اعتماد نہیں؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء، وہ کمزور بوڑھے مرد، وہ کمزور عورتیں، وہ معصوم بچے تمہارے سامنے قتل کیے جا رہے ہیں، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ جبکہ اسلام نے یہ کہا اپنے اصحاب کو کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہنا،
درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں اجاڑنا، مکانات کو تباہ نہیں کرنا، راستے مسدود نہیں کرنے، یہ ہے فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو آج مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، 3000 بچے شہید کر دیے گئے معصوم، اور 2000 سے زیادہ عورتیں شہید کر دی گئی ہیں۔ مرد جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں۔ 7000 سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور تقریباً 17 سے 20,000 کے قریب زخمی حالت میں ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ ہسپتالیں تباہ کر دی گئی ہیں، مساجد تباہ کر دیے گئے ہیں، مکانات تباہ کر دیے گئے ہیں، راستے تباہ کر دیے گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کافروں کا وہی عمل ہے جو انہوں نے بدر میں کیا تھا، کہ کنویں پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کے لیے پانی بند کر دیا، راشن بند ہو گیا، پٹرول ختم ہو گیا، ہسپتالیں اب ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہیں، مسلمان آرام سے سو رہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا، نہ ان کے پاس ایٹم بم ہیں، نہ ان کے پاس میزائل ہیں، نہ ان کے پاس لڑاکا طیارے ہیں، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بیچارے نہتے ہیں، کسی ملک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بے غیرت ہو گئے، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ کا حکم آئے، اللہ کا حکم جب آئے گا۔ فرمایا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ کافروں نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور قربان جائیے ان کے ایمان پر جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ، جب مکہ فتح ہو جائے گا ہم آپ کو مدینے سے نہیں آنے دیں گے، آپ مدینے میں ہی رہیں گے۔ کیا دماغ تھا ان کا! ان کو پتا تھا کہ حضور سچے ہیں، ان کو پتا تھا کہ کعبہ ہمارا ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ حضور کو نکالا جا رہا ہے تو حضور یہاں واپس آئیں گے، یہ انہی کا ہے۔ آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تمہاری ہے، بیت المقدس تمہارا ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے، یہاں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہیں، یہاں پیغمبروں کی قبریں ہیں، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے، یہاں آپ کو یہ دے دیا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، پھر جب یہ دے دیا گیا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کا قبلہ اول ہے، تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی؟ مدینے کے صحابہ کی طرح بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو لینا ہے؟ یہ ان کا نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے قبائل کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا؟ ان کی کس وجہ سے؟ بدعہدی کی وجہ سے،
کس وجہ سے؟ دشمنی کی وجہ سے. اور یہودیوں نے، کیونکہ بڑے شاطر ہیں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے ماں اپنی بیٹے کو اور بیٹی کو پہچانتی ہے، ویسے یہودی رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. اور آج اسرائیل کی پارلیمنٹ کے باہر اگر ہم اندھے نہیں ہیں تو جا کے دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تیری حد مدینہ تک ہے. جاؤ آنکھیں کھول کے دیکھو. اور وہاں مرزائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مرزائیوں کا عبادت خانہ بھی وہاں بنا ہوا ہے. مرزائیوں کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی فوج میں ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور ہمارے یہ دوست کہتے ہیں جی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں. یہ جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ان کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ کتوں کی موت مریں گے، وہاں جا کر خنزیروں کی طرح مریں گے اندر جا کے، پھر زندہ کیے جائیں گے، پھر مریں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے. لیکن ہم اپنا حال تو دیکھیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اور ان جنگوں میں کچھ سینکڑے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے کافروں کے، اور کچھ سینکڑے لوگ صحابہ شہید ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ اس 20 دن کی جنگ میں معصوم لوگوں پر جو آگ برسائی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. غور کریں، ذرا دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جس کے ارد گرد سارے مسلمان بیٹھے ہوئے، یہ سارے مل کر، میں خیر وہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ خطبہ جمعہ ہے، میں اتنا کہتا ہوں کہ سارے مل کر ایک پھونک اکٹھی کر کے ماریں تو یہ 5 منٹ کے اندر یہ ملک حباب منصورہ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. کیوں نکالے گئے یہ؟ کیوں ان کو قتل کیا گیا؟ آج یہ کہتے ہیں جی حماس جو ہے یہ ٹیررسٹ تنظیم ہے، حزب اللہ جو ہے ٹیررسٹ تنظیم ہے. آپ 1922-24 سے شروع کریں، پھر دیکھیں کہ کون ٹیررسٹ ہیں. پھر 1948 میں اس کے قیام کو عمل میں لایا گیا، ان میں امریکہ، برطانیہ، اس میں روس، اس میں یہ ساری بڑی بڑی سو کالڈ طاقتیں مل کر جنہوں نے اس کو یہاں نام دیا اسرائیل کا، جو پیغمبر کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. اور ہم بھی اس میں غصے میں آ کر اسرائیل کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ پیغمبر کا نام ہے. یہودی سلطنت کو کہو، یہودیت کو کہو، پیغمبر کا نام ہمارے لیے محترم ہے.
کیونکہ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس کا وجود مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں میں ان کے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، یہ صہیونی یہودی، یہ سارے ان کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یورپ کے ممالک اور بڑی بڑی سو کارڈ طاقتیں، انہوں نے ان کی مدد کی اور مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ کر ان کی لاشوں پر رقص کیا اور ان کی عورتوں کو شہید کیا گیا، ان کی عورتوں کو بے لباس کیا گیا مسلمانوں کو 1948 کے اندر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کیا گیا، اور ہم اس وقت بھی ٹس سے بس نہ ہوئے، اور آج بھی اس یہودی سلطنت کی جیلوں میں فلسطینی عورتوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے جو 48 میں ہوا تھا، 67 سے لے کر آج تک جو کچھ جیلوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا ہم مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، گویا کہ ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو اس لیے غور کرو اس چیز پر، جو اللہ نے فرمایا کہ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وہ دو تھے، ایک مرید ہے، ایک پیر ہے۔ ہمارے پیر تو وہ ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، جو روزے بھی نہیں رکھتے، تو ہمارا تو وہ پیر ہے جو قیامت تک کے لیے پیر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میرے چہرے انور پر آ پڑے ہیں۔ یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا ہے اور مجھے آپ کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل فتنة للذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، آج وہ وقت آ گیا ہے جو قرآن نے فرمایا کہ یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، لیکن یہ بات کہ جی ہم ڈرتے ہیں ان سے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتور قوم ہے، وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب لوگ کہتے تھے کہ یہ روس کے مقابلے میں لڑنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، روس کی تو جیلیں اتنی بڑی ہیں کہ ان میں سارے وہاں آ جائیں تو پھر بھی وہاں جگہ بچی رہے گی۔ وہ آج کہاں ہے؟ روس کدھر چلا گیا وہ نہتے مجاہدین نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کدھر ہے وہ امریکہ جس نے ڈیرے ڈالے تھے افغانستان کے اندر؟ کیسا بے عزت ہو کر، بے حرمت ہو کر نکلا وہاں سے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے۔ تو آج وہی کہہ رہے ہیں اے مسلمان ملکوں، ہمیں وہاں تک جانے کا راستہ دے دو، پھر ہم دکھاتے ہیں کہ امریکہ کیسے آتا ہے وہاں، ہمیں ذرا جانے کا راستہ تو دے دو۔ چلو ہم تو پڑھے
ہم ہم تو پڑھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ نے شاید آپ کے دور میں وہ کتابوں میں وہ کہانی نہیں ہوگی، کہتے ہیں جی دو بھنگی جو ہیں وہ بھانگ پی کے ریلوے کی لائن پہ سو گئے، اوپر سے گاڑی آ گئی، انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا او بھائی سو رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ایک کی جاگ ہوئی، کہتا ہے جی میری ٹانگ سے پکڑ کر مجھے تو گھسیٹ کے باہر رکھ دو، یہ نشیہ یہ پڑا رہے گا، اس کو رگڑ دو۔ اب ہماری یہی حالت ہو گئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے ہاں بھائی کیسے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح نکلنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، جب تمہارا دشمن بھیڑیا ہو جائے، جب تمہارا دشمن طاقت کے نشے میں اندھا ہو جائے، جب تمہارا دشمن حکومت کے ایوانوں میں کرسیوں پر بیٹھ کر بے غیرت ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے تم نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، پھر نکلو۔ اگر نہیں نکلو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔